کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر، کبھی لاشعوری طور پر، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل مسئلہ صرف گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کے بعد انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہیں رک جاتے ہیں اور کچھ واپس اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور یہی پلٹ آنا توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا یغفرو یعنی وہ معاف کرتا ہے، بلکہ فرمایا یحبو یعنی توبہ کرنے والا صرف بخشا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ گناہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن توبہ اس کے شعور کی علامت ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے گناہ کو پہچان لے اور عاجزی کے ساتھ واپس پلٹ آئے تو وہ اللہ کی نظر میں گر نہیں جاتا بلکہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کامل ہونا ضروری نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس آنا ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک زندگی باقی ہے اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کے بعد مایوسی میں چلے جانا ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور پھر آپ کو یہ یقین دلا دے کہ اب آپ کے لیے واپسی کا راستہ ممکن نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جو ٹوٹ کر پلٹ آئے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا رہے۔ توبہ صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ اپنے رب کو دوبارہ پہچاننا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، انسان خود دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایک قدم واپس آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، توبہ ایک لمحہ ہے لیکن اس کا اثر پوری زندگی بدل دیتا ہے۔